warmly welcome you all to Azadi Conference arranged by Lahore School of Law. Today we are gathered here to understand the significance of the Independence Day. In this regard, we are delighted and honored to have with us esteemed guest speakers, Justice Fakir Muhammad Khokar, former Judge of Supreme Court of Pakistan. Justice Karamat Aziz Handari, former Judge of Lahore High Court. And Dr. Subra Sadaf, Director General, Pakistan Institute of Languages, Art and Culture. I would like to call our fellow students Ahsan Abid and Hafiz Muhammad Salman for the recitation of Quran followed by its translation. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فاتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Those who follow the Apostle Prophet, the Ummi, whom they find written down with them in the Quran and the Injil, who enjoys them good and forbids them evil, and makes lawful to them the good things and makes unlawful to them impure things, and removes from their burden and the shackles which were upon them. So as for those who believe in Him and honor Him and help Him and follow the light which has been sent down with Him, these it is that are the successful. Jazakallah. The Muslims of the subcontinent obtained a land of their own, where they could live life according to their aspirations as Muslims. Pakistan gained after the remarkable efforts made by Mr. Muhammad Ali Jinnah. In this regard, we would like to share a short documentary with you all. Please have a look.
I would now request the Principal Syed Afzal Haider to welcome and introduce the honorable guests and open discussion on the theme of this conference. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. معزز ارکان پریزیڈیم، اس ادارے کے روح نواں جناب اجمل شاہدین صاحب اور اسد صاحب ہمارے ڈائریکٹر، آپ طالب علم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کے سامنے عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کے دو بہت عظیم ارکان، جن دونوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دے ڈاؤن ٹو ارتھ، نہایت منتصر گزار، ان افراد کے ذہن میں کبھی تفاخر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان دونوں کا ہمیشہ سے مداح رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آزادی کے دن پر میں نے ان دونوں صاحبان کو مدعو کیا۔ اب فقیر محمد فخر صاحب کو میں تقریباً 6 دہائیوں سے جانتا ہوں، اور ان کی مختصر میں بتاؤں کہ آپ کسی مقدمے کا دنیا میں کسی جگہ جو مقدمہ فیصلہ ہوا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا پریوی کونسل میں، اس کا عنوان لے لیں گے، آپ کو بتا دیں گے اس کے واقعات کے، اس کا فیصلہ کیا ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار کے پاکستان کی جغرافی انسائکلوپیڈیا جیسا فوٹوجینک جو ہے اپنا میموری ویلی، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہی ایسے ڈیولپ کریں جیسے انہوں نے کیا، ان سے کچھ سیکھیں۔ ہمارے دوسرے جو معزز امام کرامت نظیر بھنڈاری، یہ آپ سول لا کے بہت بڑے ماہر، یعنی کہ ایلیگیشن سے پہلے یہ سول کورٹ میں کا کام تھا، بہت ہائی کورٹ میں یہ سول تھا، تو ہمارے بار میں جو دیوانی مقدمات تھے، دیوانی مسائل تھے، قانون میں ہمیشہ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ بھی بڑے منتسب مزاج، بڑے اچھے دوست، بڑے محبت والے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے مہمان کی طرف، ڈاکٹر سورا صدف، پنجابیت کا پیٹر۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ پنجابی اور پنجابیت کو فروغ دینا ہے،
اور ان کی میں نے خوبی دیکھی. جب بھی میں ان کے دفتر میں گیا ہوں, شی از آلویز ورکنگ. تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی خاص کارکن ہیں جن کا موٹو تھا ورک ورک اینڈ ورک. اور انہوں نے اپنے ادارے میں باقاعدہ تقریباً ہر مہینے ایک تو باقاعدہ یہ رسالہ شائع کرتے ہیں اور دوسرا ہر مہینے کوئی نہ کوئی تقریب کرتے ہیں فکری سطح پر. تو یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان میں یہ تقریباً روایت ختم ہو گئی ہے کہ فکری علمی جو بات ہے. یہ جو آج ہم نے آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جو یوم آزادی پر بات کریں, تو دراصل بات یہ ہے کہ اس کالج کی جب بنیاد رکھی گئی تو ہم نے محسوس کیا کہ تعلیم تو ہر جگہ مل جاتی ہے, کتاب ویسے پڑھ سکتے, لیکن جو تربیت ہے یہ دراصل جو کالج ہے یہ ایک مالی کا کام ہوتا ہے جو ایک نرسری تیار کرتا ہے, اور وہی نرسری جو وکلاء کی ہیں وہ پھر سول ججز بنتے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز بنتے ہیں, اعلیٰ وکلاء بنتے ہیں, سول سروس میں جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اخلاقی سطح پر اور ان کا ویژن کو براڈن نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنتی. ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ ہم آزادی کا دن کیوں منائیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور یہاں اس حوالے سے, اور چونکہ آج 7 محرم ہے تو میں امام حسین علیہ السلام کے قول آپ کو آزادی کے متعلق کہہ دوں. فرماتے ہیں کہ انسان تمہارا کوئی بھی دین ہو یا دین نہ بھی ہو تو کم از کم یہ کوشش کرو کہ تم اپنی دنیا میں آزاد انسان کی طرح زندگی بسر کرو. یہ ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157. اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا, پھر دوسرے حصے میں مقصد بیسک بتایا گیا کہ کیوں آئے تھے, لیکن جہاں یہ بتایا کہ وہ اچھی چیزوں کو پیش کرتے ہیں بری چیزوں کو ختم کرتے ہیں, آگے کمال کی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت پر صدیوں کے جو بوجھ ہیں جس سے ان کی کمر جھکی ہوئی ہے ان بوجھوں کو اتاریں اور جن شکنجوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو کاٹ دیں. اور یہ ہے ہیومن لبریشن, آزادی کی بات. یہ آیت خاص طور پر. اور دوسری کی بات یہ ہے جب ہمارے یہ طالب علم میرے پاس آئے کہ جی ہم نے یہ لکھا ہے اس طرح ہم نے شروع کرنا ہے, تو ادھر لکھا ہے کہ 14 اگست. میں نے کہا یار میں ابھی تک زندہ ہوں, میرے سامنے 15 اگست کو پاکستان بنا تھا, تو کہتے ہیں 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں. میں نے کہا جب میرے کو پوچھ دو یہ لیاقت علی خان کو پوچھو, کیونکہ 15 کو کہتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے. میں نے کہا آپ پینل کوڈ لے آؤ, تو پینل کوڈ لیتے ہیں. میں نے کہا سیکشن 103 پڑھ ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انکارپوریٹ کیا, میں نے تو نہیں کیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ایسے پاکستان کی مخالفت کرے گا جو 15 اگست کو بنا تھا تو اس کو اتنی سزا ہوگی. تو میں نے ایک دفعہ ولی خان صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا جی جتنا مرضی پاکستان کے خلاف بولو گے توڑ مقدمہ نہیں بننا, کیوں کہ تھی تو 14 اگست والے پاکستان کی گل کرتے تھے, اصل میں پاکستان 15 اگست. انہوں نے کہا جی اور ثبوت, تو میں نے کہا جی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 18 جولائی کو ہاؤس آف کامنز کے پاس کی تھی, ان کا سیکشن 1 پڑھ لو. انہوں نے لکھا ہے کہ 15 اگست میں ہندوستان دے وچ 2 ریاستاں خود مختار آن گئی, ایک انڈیا تے ایک پاکستان. میں کہ اس تو بعد تیسری ہے کہ میں خود اس دن موجود سا جمعے دن سے پاک قدر میرے والد مسلم لیگ کے صدر سن تے ایس ٹی نے مل کے جھنڈا لگایا سی, اور تے ہندو بھی شامل سارے نال ہوئے سن, کیونکہ ہندوؤں کو یقین سی کہ پاک قدر ضلع ساہیوال, ضلع لائل پور, ضلع لاہور اور شیخ
کہ ہندوستان میں گئے. پاکستان نوشنلی 18 جولائی کو کانسیپٹ جو ہے ٹیکنیکل ساڑھے ریاض کا 15 اگست میں بھی تک وجود ہوا 17 اور دیکھو پاکستان 15 اگست کو آیا لیکن گورنر جنرل نے ایوارڈ اناؤنس کی سانی پتہ سی کہ لاہور پاکستان ہے کہ سائیوال ہے کہ اس کا نشان انہوں نے دسیا کہ 18 کی صبح کو جا کے ہوا تو پاکستان کی میری پیدائش ہے یہ 18 جولائی 15 اگست 17 اگست 18 اگست اس دن ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس سے گرد کرنے سے بڑی لمبی چوڑی گل کی جائے لیکن وقت کافی میں آخری گل کر دوں دو چیزیں یاد رکھیں. یوم آزادی منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پتہ لگے کہ اج دن آزادی کا آ گیا لیکن کیا اسی آزاد بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. دیٹ از اے بگ کوشچن. اور دوسری چیز ہم اپنے گل ختم کرنے سے پہلے کہوں کہ میں قرآن مجید کے مطالعے تو بعد اس نتیجے پہنچے ہوں کہ ہر نیکی کا ایک اجر ہے لیکن ہر نعمت پر سوال ہوگا اور پاکستان سب سے بڑی نعمت ہے. صبح صدر صاحبان نے کہ انہوں نے کوئی انکوائری کرنی ہم پتہ نہیں آج 14-15 اگست کی بھی انکوائری کرنی دعوت دینے کی تشریف دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اگر تسی میری پنجابی زبان سمجھ لو تو میں پنجابی زبان گل کر جی بہت شکریہ جی. جناب افضل حیدر صاحب نے ہمیں جتنے گل مکائی کہ کیا اسی آزاد بھی ہاں کہ نہیں تے مینوں فیض دا ایک مصرع یاد آ رہا سی کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اچھا وہ مصرع جڑا ہے وہ پیچھے ایک میسج کی ہے کہ کیا وہ میسج جڑا ہے وہ صرف وہی آزادی ہے جس کا مطلب ایک آزاد ملک ہے ایک جھنڈا ہے ایک ریاست ہے اپنی حکومت ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آزادی معاشی خود مختاری ہے. آج کی دنیا میں جدوں تک انسان کسی بھی ملک کے قوم کے معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوتے وہ دوسریاں بڑیاں قوموں کے غلام ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آزاد فیصلے نہیں کر سکتے. اج پاکستان کا تسی حال دیکھو یا کسی بھی اور ملک کی بھی مثال لو کہ اسی اپنے فیصلے کرنے کتنے آزاد ہیں. یہ نہیں کہ ساڑیاں حکومتاں چنگے فیصلے نہیں کرنا چاہدیاں یا پاکستان کی بقا دے نہیں لڑنا چاہدیاں اور لڑنا چاہدیاں نے لیکن جہاں رسیاں ساڑے پیراں وچ پئی ہوئیاں نے اور کافی 50-60 سال تو پئی نے انہاں ایک دم تروڑنا بڑا اوکھا ہے. کہ میں ہمیشہ ایک گل کرنی ہاں کہ جو پاکستان سانوں ملیا بڑی نعمت ہے. جناب افسر صاحب نے اس طرح گل کی تھی یہو جی سرزمین تے مجھے پوری دنیا چ نہیں دستی بڑی دنیا میں پھرن کا موقع ملیا. سچی گل ہے کہ ایڈا سونا ملک جہد ہر دنیا دا دی خوبصورتی موجود ہے موسم موجود نے اور زمین کبھی پنجاب جتنے اسی بیٹھے ہیں شاید دنیا کا سب تو زرخیز خطہ ہے. تے اے ملک جو ہے دی قدر کرنی سیکھنی ہے اور شاید ساڑی نسل کو ساڑی پہلی نسل کو کچھ کوتاہیاں ہون اور مہیا ہون گیا لیکن تہاڈی نسل نے سنوارنا ہے اور سنوارن کا بہترین طریقہ ہے کہ اسی ہن گلا کرنا چھوڑ دیے کہ حکومت نے ہے کیتا اپوزیشن نے ہے کیتا سیاستداناں نے ہے کیتا اداریاں نے ہے کیتا عدلیہ کا میں نام نہیں لینا کیونکہ 2 جج میرے نال بیٹھے ہیں اسی بالکل یہ چھڈ کے اپنی حیثیت کے مطابق کام کریے کہ جہی صلاحیت سارے کول ہے جڑا ساڈا کام ہے جڑا ساری ذمہ داری انہوں پورے کریے پوری دیانتداری نال. تے میرے خیال ہے کہ اسی ترقی کریں گے سارے ہنرمند اگر کام کرن. اگر اسی آج بنگلہ دیش کی مثال دینے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے ایکسپورٹ کیتیاں اپنی چیزاں اور ایک چیلنج سمجھا تسی اس ملک نو اون کرو یہ فخر کرنا سیکھو اس زمین میں جرت پیدا کرو اور پھر ایک چیلنج قبول کرو اسی دنیا چنو
ایک طاقتور ملک بنانا ہے اور انشاءاللہ ایک طاقتور ملک بنے گا. تو میں ایک شعر سے اپنی گل ختم کرنی ہے. جناب افضل احمد کے بارے تو میں اتنی گلاں کر سکتی ہوں. میں سمجھیے کہ پنجابی زبان انہوں کی جڑی دین ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انہوں کے کئی PhD ہون گیا ہو بھی رہی ہیں. بہت تحقیقی کام ہو رہے ہیں. اسی آپ ترنجن کا ایک افضل احمد نمبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل. اور ساڑھا ایک پنجاب رنگ بھی ہے. تو سب طالب علموں میں دعوت بھی دیا گی کہ کسی ویلے اتنے آن کے سارے کوئی پروگرام تھوڑے اعزاز سے اسی رکھنے ہیں اور تسی اتنے آؤ. سارے کو ریڈیو بھی ہے, ایک پنڈی ریڈیو ہے, ایک ملتان ہے اور مختلف تقریبات ہونی ہیں, نمائشاں ہونی ہیں. ادارہ تھوڑا ہے. مکالمے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ مختلف مرتبہ فکر کے لوگ ملن اور گل بات کرن اور نئی نسل کے خیالات جانن. اور کیونکہ سانوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جڑے حاضر سرگرد جج نے انہوں نے ملن کا موقع نہیں ملتا. وہ شاید کوئی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ کئی سارے دوست ہیں انہوں نے انوائٹ کرنے ہیں فنکشن سے تو کہتے نہیں سانوں اجازت نہیں. لیکن جڑے ریٹائرڈ لوگ نے انہوں کے نال ملاقات رکھنا, انہوں دیا گلاں سننا اور انہوں کے تجربات تو فائدہ اٹھانا بھی بڑا ضروری ہے. تو مجھے امید ہے کہ افضل احمد صاحب کی وساطت جدوں اسی بلڈاری صاحب اور ٹھوکر صاحب نے انوائٹ کریں گے تو اطلاعات تشریف لے آن گے. اور قانون کی حکمرانی جس ملک شعبے تو ملک کوئی کامیاب ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے سب تو پہلا انسان بننے لئی کسی ضابطے کا پابند ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ تھوڑے جی ہونہار طالب علم اگے بدن اور پھر سارا ملک ترقی کرے. ایک شعر میں سنا گی کہ میرے وطن دی دھرتی ساری دنیا نالوں پیاری ہے. میرے وطن دی دھرتی ساری دنیا نالوں پیاری ہے. ایدی میری روز ازل دی گوڑی ساکا چاری ہے. بہت شکریہ. میں تو جاننا چاہوں گی بڑی جرنلسٹ ہیں. ویسے آپس کی بات ہے کہ عدلیہ نے بھی اس ملک میں بہت کامیاں. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request Justice Karamat Nazir Bandari to enlighten us on the theme of this conference. بہت شکریہ. وہ کسی نے کہا ہے ابھی میں few individuals significantly alter the course of history. Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still have changed the geography of the world. Hardly anyone has created a nation state. شاید ہی کسی نے کی. محمد علی جناح did all three. یہ میرے الفاظ میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہیں. یہ پاکستانی کے بھی الفاظ ہیں. یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو کہ پروفیسر آف ہسٹری ورلڈ ریکگنائز انٹرنیشنلی ریکگنائز پروفیسر اسٹینلے ولپر. اینڈ ان کی اسپیشلٹی جو تھی وہ یہ ساؤتھ ایشین ہسٹری تھی. انہوں نے گاندھی پہ بھی کتاب لکھی, انہوں نے جناح پہ بھی کتاب لکھی, بھٹو پہ بھی کتاب لکھی, نہرو پہ بھی لکھی. اور یہ نہیں کہ بیٹھ کے تو کتاب لکھنی شروع کر دی, تحقیق کی. کوئی بڑے محقق بھی تھے. تو پھر بات یہ ہے کہ جی اپنے تو کہیں گے کہ میرا پتر سے بہت چنگا, میرے پتر کے کوئی نقص نہیں. وہ مدد تام غیر کن ہے کہ بھائی جناب بڑی چیز ہے. ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پروفیسر اسٹینلے ولپر کہ ایک شخص نے تینوں چیزیں کی. تاریخ بدلی ہو دارا, جغرافیہ بدلا اور نیشن اسٹیٹ. کیا محمد علی جناح نے آرگومنٹ کی کہ جی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, ہم نے نہیں ہندو کے ساتھ کی کرنی. تو لوگوں نے کہا یار یہ ان پڑھ قسم کا آدمی ہے. کبھی مذہبی قومیت کی بنیاد ہوئی ہے. قومیت تو یا زبان پہ ہے یا نسل پہ ہے یا قبائلیت ہے یا ان سے ہے. اور اس کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھے
اس کا اعتراف وہ بھی کرتے ہیں جناح کی عظمت کے باوجود اس کے کہ سخت مخالف تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس حکم کے ساتھ آئے تھے انڈیا میں کہ یونائٹیڈ انڈیا رکھنا ہے، انڈیا کی پارٹیشن میں ہونے وہ مینڈیٹ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب انہوں نے آئے ملاقاتیں شروع کی، گاندھی سے ملے، نہرو سے ملے، تو کہتے ہیں کہ جناح عجیب آدمی، جدی آدمی، بات ہی نہیں سوچا کچھ۔ میں ان کو اگر میں ان کو کوشش کروں کوٹ کرنے کی، I gave arguments based on unity of India, defense of India, economy of India, history of India, civilization of India. And Jinnah would listen with rapt attention, جیسے بچے اسکول میں اور وہ مون بیٹن کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ ظاہر جب وہ عزت وائس رائے بنتی جو اچھا ہے تو لندن میں فارن آفس میں ان کی بریفنگ کی، تو فارن آفس کا بریفنگ کا نچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کے مخمصے کا یا مہینے کا حل یا کنجی ایک آدمی، اور ماؤنٹ بیٹن صاحب اگر آپ نے اس کو ملا لیا، اس کو کنوینس کر لیا تو ہندوستان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور وہ کون آدمی ہے؟ محمد علی جناح۔ تو کہتے ہیں جب میں نے بات شروع کی اور وہ 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے میری باتوں میں سے اور پھر جب وائس رائے نے کنکلوڈ کیا تو جناح کی باری آئی، پروٹوکول یہی ہے کہ پہلے وائس رائے بولے اور پھر تو وہ کہتے ہیں کہ he demolished my arguments point by point based on unified India, economy, civilization, this. اور مجھے لگا کہ یہ آدمی یہ کیا چیز ہے یار، یہ بھارت میں میرے سارے لوگوں کو ہراتا جا رہا، گراتا جا رہا، زندگی مانتا نہیں، میں ریپیٹ کر اس کو پھیلوں۔ تو ایک اسٹیج آئی کہ مجھے لگا کہ شاید میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی تاریخ کھینچ رہا، جس وقت دینا صحیح علاقی مجھے، اور اسی میں آپ اس کی کتاب پلیز ضرور پڑھیے، قربان سے 10 قانون لائبریری میں مل جائے گی، بڑی موٹی کتاب ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ۔ 2 آدمی کالنج اور لیپر کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ بھی ریسرچ بیس۔ اس کتاب کا وہ کہتے ہیں کہ جو ہال مارک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسڈ on 30 hours of conversation, recorded conversation with Mount Batten. 30 گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈ، اور یہ پاکستان ہندوستان آزادی کے بعد 25-30 سال میں 1975-76 کے علاقہ کی بات ہے۔ کتاب پھر 80-81 کے قریب مارکیٹ میں آئی۔ پہلی دفعہ آپ کو شاید اطلاع ہو، وہ پہلی آپ کی ماشاء اللہ 1944-45 میں جناح کو بخار رہنے لگا۔ 9900 انگیجمنٹ اتنی ہیوی تھی کہ ان کی بہن وہی ان کا گھر چلاتی تھی، وہ پرسنل لائف کا موقع ملا تو بات کرنے۔ انہوں نے ڈاکٹر پٹیل، ان کا خاندانی ڈاکٹر تھا، بمبے کا پارسی تھا، اس سے ٹائم لیا، جناح بزی ہوتے تھے، نہیں گیا۔ ایک دن زبردستی لے لی، تو اس نے ایکس رے کیا، تو اس نے کہا جناح صاحب خری بات یہ ہے کہ میرے اندازے کے مطابق آپ کے پاس 6 مہینے یا 1 سال ہے زندگی کی، 1945 کی بات، بشرطے کہ آپ وکالت چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں، کسی پہاڑی مقام پہ چلے جائیں اور آرام کریں۔ اس نے کہا یہ آپ کے ایکس رے، یہ دونوں لنگس آپ کے کھائے گئے۔
اس زمانے میں ٹیوبرکلوسس کا اتنا شاید علاج نہیں تھا۔ جناح نے کہا مسٹر پٹیل give me your word of honor that you will not disclose this fact, this disease of mine to anybody, including Fatima Janah sitting outside. اور سلام ہے اس شخص کو، اس نے جناح سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کہتا مجھے پتہ چل جاتا کہ جناح کو یہ بیماری ہے اور یہ اللہ میری ہونے والا ہے تو میں دیکھتا کیسے بات کروں۔ کتب کے کام اور پھر اس کتاب میں انہوں نے وہ ایکس-رے پہلی دفعہ جا کے لوکیٹ کیا بامبے میں، پٹیل تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی بیٹا چلا رہے تھے تو وہ سیٹ بولی اور 1945 کے ایکس-رے نکلے اور اس نے پھر جناح کی یہ فلم کیا۔ اور ماؤنٹ بیٹن اس چیز کو پچھتاتا ہے کہ سی آئی ڈی برٹن کی اتنی پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی یہ پتہ نہیں کر سکی کہ اس فلم میں کیا ہے، یہ جناح کی حالت کیا ہے۔ تو یہ خیر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیسے ملے وہیں پر پروفیسر صاحب نے کہا یہ نعمت تو ہے لیکن آیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو اس ملک کا پوری کوشش کی ہے کہ پہنچا کرنا، ایک آئیڈیل بنا دیا، پیسہ ہونا چاہیے، بیویاں بھی لگی ہوئی ہیں، دیگر بھی آنا چاہیے، آج کل حال ختم، یہ ایسے مولوی کی چیز ہے۔ ظاہر ہے ہم تو نیا 80 کے پیٹے میں ہیں، شاہ صاحب سے میرے بھی بڑے ہیں، شاہ صاحب سے میرے جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ نہ انہوں نے بتایا ہے، ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم نے مل کے سیاست کی ہیلپر بار میں، یہ ہمارے گرو تھے 5 پیاروں میں سے شادی میں نے غلط کیا نہیں کرنی تھی، تو میں تو 2nd ڈگری کا کارکن تھا، ان کا کارڈ پکڑ کے ووٹ مانگنے۔ اب ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی شاید خیر نے کہا ہے کہ آؤ اس میں یار کی باتیں کریں، جب پاکستان کی بات ہوگی تو لازم اگر جناح کی بات ہوگی تو پاکستان کی بات ہوگی، یہ ایسے انٹرمیڈیٹ ہیں۔ اب ان کی وکالت کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جناح 1897 میں رجسٹر واپس آئے، باپ کا کاروبار ختم، دیوالیہ ہوئے تھے، عدالتوں سے ڈگریاں ہوئی ان کی، جناح پیسے ہیں نہیں تھے، یہ آئے دیکھا گھر کے حالات ہوئے، جو کچھ بچا سا بھنگا کشتی پہ بیٹھے ہوئے، بمبے اس وقت سینٹر ہو گئے جو وکالتوں سے شروع کر، اور پھر برے بڑے حالات میں ہوٹل میں کمرہ لیا، ادھر بنایا، بیرسٹر کا لباس پہنے، صبح صبح بمبے کام کا لیا۔ تقریباً تمام ہسٹورین اس بات پہ متفق ہیں کہ for first 3 years Jinnah was not a busy man. Maybe some say reflex like it, but he wasn't a busy man. تو ایک جو پریزیڈنسی میجسٹریٹ ہوتا تھا بامبے کا، جو کلکتہ میں بامبے میں، تو اسپیشل جوڈیشل آفیسر، تو اس نے کہا جی میں 6 مہینے لنڈن جانا ہے بچوں کے پاس، اب اس کی جگہ پہ کسی کو اپوائنٹ کرنی، تو لا ممبر جو ہے تھے وائس رائے تھے، انہوں نے بات کی ایڈوکیٹ جنرل بامبے سے بھی یہاں کے مناسب آدمی ہے،
اس نے کہا یار مجھے ایک آدھ دن دے میں پتا کرتا ہوں. ایک سوکھا سکڑا تھا بھوکا بچہ امیکولیٹلی ڈریسڈ میرے دفتر میں آتا ہے, میری لائبریری میں سے کتابوں میں خالصہ بیٹھ کر پڑھتا ہے. میں نے اس کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے جناب پتا کہ بڑی پریزیڈنسی میں پوسٹ ہے ٹیمپریری ہے 6 دن کے لیے, ڈو یو ایکسیپٹ اٹ. بھوکا لگا کرتا تھا شکر اللہ. اس زمانے میں 1857-1900 میں ریزیڈنسی میجسٹریٹ کی تنخواہ 1500 روپے تھی, اور پھر یہ نیور لک. اس کے بعد انہوں نے کہا ایکسٹینشن لے لو, آپ کو پرماننٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بات کیا ہے, لے لو, اتنی بڑی پوسٹ آپ کو لا رہے ہیں, یہ تو گھوڑے کی پوسٹ ہے جو آپ کو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ I propose to earn that much a day. میں روزانہ اتنا کمانا چاہتا ہوں. اور اگین ہسٹورین متفق ہیں کہ 1905 کے لگ بھگ جناب واز اسٹیبلشڈ لوگ. تو یہ مطلوبہ رسول سید ان کے سیکٹری تھے جن کو آپ منشی کہتے ہیں. طریقہ کار یہ تھا کہ جناب کا اس زمانے میں ریٹ 1905 کی کر دیے 500 روپیہ فی گھنٹہ. اسٹاپ واچ ٹیبل پہ رکھتے, جس فائل کا مطالعہ شروع کیا ادھر آن کر دی, اور جب تک جتنا ٹائم نوٹ ہوتا, اگر بیگم کا ٹیلی فون آ گیا ہے تو اسٹاپ واچ بند کر دی. آنیسٹی دیکھیں, میں نے بھی وکالت کی ہے 55 سال میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے یہ بات تو مطلوبہ رسول سید کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بیچارہ اتنی موٹی فائل, تم نے کہا جی مجھے یہ جنا اسٹڈی کرتے ہیں, مجھے بتانا کہ میرے کیس میں سب ہے اوپینین تھا. ٹھیک ہے آپ فائل چھوڑ دیں اور فلاں ڈیٹ کو آ جائیں اور اتنے پیسے ڈپازٹ کریں. بھائی اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں. So the man goes to the door, then comes back and says کہ ایسے کرتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں, یہ رکھو. معاہدہ یہ ہے کہ جب یہ پیسے جہاں تک ختم ہو جائے وہاں تک فائل پڑھ کے جو اوپینین بنتی ہے وہ مجھے دو. دیکھو پھر بھی وہ اپوائنٹڈ ڈیٹ پہ آیا, اس کو کہا بھائی یہ اوپینین ہے جناب مسلم کی ہے اور یہ آپ کو فائل ہے اور یہ بقایا پیسے. تو وہ بیچارہ آگے جہاں تو یہ اتنے پیسے تو جو میں نے دیے ہیں 10-20 اس میں بھی واپس اتنے کیا نہیں لگا ہے. اور لوگوں نے اپنا اوپینین سینٹر میں رکھا, سینٹر میں ایسے بھی قدرت مہربان. آدمی میں کچھ دم خام ہوتا ہے تو قدرت مہربان. آپ قدرت کو اپنے اوپر مہربان کرنا ہے تو وہ دم خام پیدا کرو. کچھ تو تھا محمد علی جناح میں جو یہ کچھ کر گیا. اب شاید میرا وقت تو اللہ رحم کرے میری گھڑی میں ایک چیز میں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے معاشرے میں آ گئی ہوئی ہے بات کہ آپ جب پبلک آفس ہولڈ کرو, MLA بنو, MPA بنو, یہ کرو وہ کرو, تو پھر اس اختیار کو اپنی ذات, اپنے بیٹوں بانجوں کے لیے استعمال کرو.
اور یہ تو اب ہر گھر میں ہو رہا ہے اور اس کو شاید ہم بڑی بات بھی نہیں سمجھتے. تو 48 میں شروع میں زنا کی بیماری زیادہ زور پکڑ گئی. ادھر کشمیر میں بھی گڑبڑ ہو گئی, فوجیں پارٹی ادھر معاشرے کا یہ واٹن کیمپ پہ کرتے ہیں, یہاں کیمپ انڈیا سے جو مہاجر آتے تھے لوگ چلے تھے اور لوگ شہروں سے بھیجنے کے بعد علاقے تھے. تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ ان کو شہر کی آب و ہوا کراچی سے گورنر ہاؤس سے نکال کے کم از کم 1 گھنٹہ شام کو کسی کھلی سے تو ملیگ آج کل تو کراچی شہر کا حصہ ہے, ضلع ہے شہر. اس زمانے میں ایک دیہات صبح جس کو کرتے. دیکھیے گورنر جنرل پاکستان, فادر آف دی نیشن, پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ, کوئی ہٹو بچوں نہیں آگے, کوئی پولیس نہیں آگے, کوئی پیچھے نہیں ہے پولیس, گاڑی پرائیویٹ گورنر جنرل کا جھنڈا, حکومت پاکستان کا جھنڈا ملیں رہا ہے. ادھر کو بینچ کرسی پڑی ہوئی, تو ادھر وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹوں کے لیے ساری عوام سانس لیتے. آکسیجن ایک دفعہ کیا ہوا, جو واپس آئے تو ملین کا پھاٹک بند تھا ریلوے کا. اور یہ بات گل حسن جو کہ بعد میں سی این سی ہوئے لیفٹیننٹ تھے 48 میں, اے ڈی سی قائد آرمی, وہ اگلی سیٹ پہ ہیں, ڈرائیور ہے, پیچھے میڈم فاطمہ جناح ہے, گورنر جنرل محمد علی جناح. پھاٹک بند. وہ گل حسن کہتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے بھاگا گیا. میں نے پھاٹک والے سے پوچھا گاڑی کتنی دور ہے, گاڑی تو 10 منٹ, کیونکہ تیرے کو نہیں پتا گورنر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بولو پھاٹک. وہ بیچارہ ملا اور یہ اس کے الفاظ ہیں گل حسن کہ میں نے پہلی دفعہ بابے کو لال آنکھوں کے ساتھ جہاں پلاتا سنا. اس نے کہا گل حسن اگر آج گورنر جنرل کے لیے ایک پھاٹک کھلا تو کل اس ملک میں 400 پھاٹک کھلیں. گو apologize and have it closed. I will pass through, then the train goes. Rule of law. یہ جو تقریریں کرتے ہیں شام کو 7 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک, دانشور جو بیٹھتے ہیں اور رول آف لا سبق پڑھاتے ہیں, کسی نے کبھی یہ بتائی کیا؟ اور ایک شاہ صاحب آپ کی اجازت سے آخری بات ذہن میں آ گئی ہے, وہ بھی اسی ریلیویبل. زیارت میں آپ کو شفٹ کر دیا گیا کراچی سے کرنل الہی بخش لاہور کے ڈاکٹر. تو وہ دیکھ بھال کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نامینیٹ ہوئے اور اب وہ زمانے میں جتنی کوئی میڈیسن ہوتا تھی وہ دن دن سے اسٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ دوائیاں استعمال نہیں کر رہی اور خوراک بند ہو گئی, کھانا بھوک نہیں لگتی. تو ایک دن وہ کہتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے کرنل الہی بخش کی, کو جو خود پڑھی جنا کے آخری دن تو انہوں نے کانفرنس کی پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہیں, کیا کیا
تو فاطمہ بیگم نے کہا کہ بندوں میں ہمارے پاس ایک بچی ہوتا ہے، اس کا کھانا بڑی لذت سے تھا، اگر اس کو بلا کے کھلائی کی جائے تو وہ ساری کانگریگیشن جو میٹنگ تھی اس کو ہر میں کام کی۔ اب وہ پاکستان کے چکر میں کہیں مالک بن کے وہ فیس نہیں ہوتا، فائنلی ڈپٹی کمشنر کو پاکستان کو تو وہ فیصلہ آباد کے کسی چک میں ٹریس ہو، اس کا نام شاید اللہ بخش تو وہ ڈی سی صاحب نے اپنی گاڑی پہ بٹھایا، لاہور لائے اس کو ایئرپورٹ پہ، جہاز پہ گورنر جنرل جہاز پہ بٹھایا، ان کا کوئٹے گئے، کوئٹے سے گاڑی سے واقعتاً کرنل رائے گوش کہتے ہیں کہ ان کا کھانا میجک ثابت ہے، اور ہم اتنے خوش ہوئے جب وہ لذت سے کھانے لگ گئے، اور ہفتے 10 دن میں انہوں نے 2-3 پاؤنڈ گین کر دیا، بالکل اسکیلیٹن ہو گئے، کپڑے کے کمرے میں کھا نہیں۔ تو ایک دن ذرا طبیعت بہتر ہوئی اور شاش ہوئی تو ہم نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے زیارت کی ریزیڈنسی دیکھی ہے تو رکھے کیا چڑھ کے اوپر مجھے یہ شرط آتا ہے، وہ بیٹھ دیکھنے جانے لگا، بیٹا کرتا تھا، وہ بات کی سادہ سا، کوئی زیادہ فرنیچر نہیں، تو ان کو نیچے لائیں، مان میں بٹھانے، جنت میں بٹھانے، تو اس دن انہوں نے پوچھا اللہ بخش سے کہ یار تم کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جی مجھے تو ڈی سی صاحب نے جہاں پہ آیا پتہ کروایا، بڑے رنجیدہ ہو گئے، بڑے غصہ ہو کہ گورنر جنرل کا جہاز اس لیے نہیں آیا کہ بچی ملائے گئے، بلایا سیکٹری کو، پتہ کرو فائنینس والوں سے ایک ٹرپ جو ہے جہاز کا ڈکوٹا ہوتا ہے کس کو وہ انجن وہ لاہور سے کوئٹہ کتنا کاسٹ کرتا ہے، 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ جی اتنا کاسٹ کرتا، اپنے اکاؤنٹ سے چیک کریں گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ ذرا آپ سوچیں کہ اگر بادل نے اپنا جہاز اپنے دوستی صحت کے لیے بلا دیا ہے تو کون سا ظلم کر دیا ہوگا، بڑا تو میرا سے استقبال کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں لیکن شمع کو ساری Thank you so much, sir. Now I would like to request the chief guest of the event, Justice Hakeem Muhammad Khokhar, to talk on the topic of the discussion. وہ میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ 15 اگست والی بات کدھر سے آئی۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں 15 اگست کی ڈیٹ فکس، اسی طرح جیسے انہوں نے پی ٹی سی کے سیکشن 1 اور اس میں بھی یہی ہوا، یہ تھا کہ چونکہ دونوں کنٹریز کی ڈیٹ ایک تھی تو لہٰذا یہ فیصلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ قائد اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں کراچی آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ رات کے وقت کو جائیں گے انڈیا واپس، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انڈیا کے بھی گورنر جنرل تھے اور انہوں نے جو لینا تھا بطور گورنر جنرل کے، تو لہٰذا وہ پھر پہنچے 10 بجے قریب پہنچے، 12 بجے سے پہلے وہ سیریمنی ختم ہوئی، اور وہ 14 اگست کی بات ہے رات کے وقت 14 اگست کو سیریمنی جو تھی پہنچنے کی وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ گئے
اور رات کے وقت کی سمجھے 12 بجے کے بعد انڈیا میں جو ہے ان کی اپنی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی تھی اور اپنا اوتھ 15 تاریخ کو ہوئی تھی. اس لیے وہ 14 اگست اس لیے آ گیا کہ 14 اگست تک جو ہے وہ قائد اعظم کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی تھی. اس لیے ہم 14 اگست مناتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سیریمنی کا وقت آیا اس وقت پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس سر عبد الرشید تھے تو انہوں نے اوتھ لینا تھا. اور وہ جب اوتھ لینے والے ہوئے تو قائد اعظم گورنر جنرل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی اوتھ لے لیا تھا. اور چیف جسٹس سر عبد الرشید نے ان کو قائد اعظم کو ان کی اپنی کرسی سے ہٹا دیا تھا کہ آپ یہ گورنر جنرل کی کرسی پہ اوتھ لینے کے بعد بیٹھیں گے, پہلے آپ نہیں بیٹھ سکتے. ڈسپلن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہر طرف یہ ڈسپلن ہوتا. اس کے بعد میں ایک تھوڑا سا واقعہ اور بتا دیتا ہوں قائد اعظم کا. ایک تو بتا دیا ہے جناب جسٹس کرام نذیر مجاہد صاحب نے, ایک میں بھی بتا دیتا ہوں بعد میں پھر اپنا میں شروع کروں گا. وہ یہ ہے کہ جب پہلا مہینہ ہوا یا دوسرا مہینہ ہوا بطور گورنر جنرل کے تو ہر مہینے کے جو ایکسپینسز ہوتے تھے گورنر جنرل ہاؤس کے وہ قائد اعظم خود چیک کرتے تھے. تو قائد اعظم نے جب چیک کیا تو اس میں باقی آئٹمس کا بھی پتہ چل گیا. تو ایک 100 روپے کی آئٹم تھی, انہوں نے کہا یہ کدھر خرچ کی ہے, ایک پائی کا حساب بھی رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ خرچ کیے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح نے کچھ چیز منگوائی تھی اس لیے, لیکن آپ یہ سرکاری بل کے طور پر چارج کیسے سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ آپ مائنس کریں اور یہ 100 روپے جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ میری جیب سے لیں. انہوں نے اپنی جیب سے دے دیا, سرکاری خرچے پہ انہوں نے دیا. اس سے پہلے بھی میں بتا رہا ہوں کہ لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیسیکلی جناح ہاؤس. تو جناح صاحب نے جب یہ خریدی تھی, یہ کرسی خریدی تھی, یہ جو ہے نا وہ دی مال آف لاہور کے بالکل پاپولر جہاں وہ جناح ہاؤس ہے. جب خریدا تھا انہوں نے وہ پارٹیز میں خریدا تھا, وہ ان کے دوست تھے جاننے والے تھے, ان سے انہوں نے خریدا تھا. ان سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے, انہوں نے قیمت بتائی اس پورے کرسی کی. تو ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کم بتا رہے ہیں دوستی کی وجہ سے. انہوں نے اپنے طور پہ لیٹر لکھا ڈپٹی کمشنر لاہور کو کہ آپ اس کی ویلیوشن کریں اور مجھے بتائیں کہ اس کی اصل قیمت کتنی ہے. وہ ویلیوشن جو تھی وہ کہیں زیادہ تھی جو اس نے بتائی تھی. وہ ہندو تھا, اس نے بتائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہندو کو کہا کہ رجسٹری جو ہے وہ مجھے جتنی اس کی ویلیوشن ڈپٹی کمشنر لگائی وہ زیادہ تھی. تو آپ کو جیسے کم پیسے لے رہے ہیں تو یہ میں فیور نہیں چاہتا آپ سے, لہٰذا انہوں نے زیادہ پیسے دے کر کے وہ رجسٹری کرائی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رسولوں کی کچھ بات یہ ہوتی ہے جو کہ آج کے زمانے میں آج ختم نہیں ہو سکتی ہے. اب آگے بات انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے. اصل میں یہ جو شروع ہوتا ہے معاملہ یہ 1857 جنگ آزادی جس کو کہتے ہیں اس سے یہ شروع ہوتا ہے. آپ نے بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. اس کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے عمر قید کر کے ضلع وطن میں یہ جو رنگون میں میاں مار جس کو آپ کہتے ہیں اس میں برما تھا وہاں پر ان کو قید کر دیا. اس کے بعد مسلمانوں کی عذاب آئے. سچی بات انگریزوں کی طرف سے بہت سختیاں کی گئی اور بہت لوگوں کو جیلیں کاٹنی پڑی, قیدی بنا لیا گیا. جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں وہاں پر اینڈمن آئی لینڈ کو کہتے ہیں, وہ انڈیا کے قبضے میں ہے. تو وہاں پر بھیج دیتے تھے پولیٹیکل پرزنرز کو جو بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کی ایجیٹیشن کرتا تھا, موومنٹ چلاتا تھا, وہاں پر بھیج دیتے. تو وہاں پر مجھے یاد ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کے ایک مولوی شیر علی بھی تھے, ان کو بھی سزا دی گئی تھی اور کالے پانی بھیجا گیا تھا اینڈمن آئی لینڈ میں. تو لارڈ میو جو تھے یہ 1872 کی بات ہے. لارڈ میو جس کے نام پہ میو ہاسپٹل بھی ہے وہ گورنر جنرل اینڈ وائس رائے آف انڈیا تھے. وہ وہاں پر وزٹ پہ گئے اور وہاں پر اس نے کوئی ایسی بات کی تو وہ جو کہتی تھا شیر علی اس کو اجازت مل گئی تھی کہ آپ کا کانڈکٹ بہت اچھا ہے, لہٰذا آپ بھی ایسے باہر بھی رہ سکتے ہیں. تقریباً 1000 کلومیٹر اوے فرام
کلکتہ. تو وہاں پر جب اس کو جب موقع ملا تو اس نے اس کو چھڑا مار دیا لارڈ اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزادی جو ہے نا ایسے نہیں مل گئی کہ آپ نے کسی پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. اس کے بعد سر سید احمد خان نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ مسلمان تو پیچھے رہ جائیں گے, ہندو جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے تھے 1897 کے بعد ان کے ساتھ, تو وہ تو لہٰذا اتنے بینیفٹس ہیں اس وقت جو ترقی یورپ میں ہو رہی ہے وہ لے جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس وقت ہمارے بہت سارے جو نادان لوگ تھے انہوں نے یہ فتویٰ بھی لگا دیا کہ جو انگریزی پڑھے گا نا وہ سمجھو یہ کافر ہے, اس سے کوئی یہ بہتر ہوتے کوئی. تو سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ, اور جو ہے نا ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار آل مسلم یہ پرووائڈ کی جائے. انہوں نے لہٰذا وہ ایم اے کالج علی گڑھ بنا دیا اور اس کے نام سے تحریک امداد. سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ ایک سید امیر علی تھے جو بعد میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج بھی ہوئے اور پریوی کونسل کے بھی ہوئے. پریوی کونسل کی انہوں نے تمام جو کالونیز تھی دنیا میں ان کے وہ سب سے بڑی عدالت پریوی کونسل ہوتی جس میں قید اعظم بھی بہت حد تک بڑا عرصہ تک پریکٹس کرتے رہے. انہوں نے بھی بنگال میں اس قسم کی تحریک چلائی تھی مسلمانوں کے لیے. یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. بالآخر یہ وقت 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. کانگریس اس سے پہلے بن گئی. نواب وقار الملک جو تھے اپنا وہ وہاں پر ڈھاکہ میں ان کا سیکشن ہوا تھا, وہاں پر بھی تھے, اور اس کے بعد پہلے جو صدر تھے وہ لاہور کے جسٹس شاہ دین تھے جو پاکستان مسلم انڈین مسلم لیگ کے وہ صدر بنے تھے, وہ چلتے رہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ جب دور آ جاتا ہے اپنا وہ دور جب کہ ایک قید اعظم جو تھے وہ کانگریس کے اور قید اعظم تقریباً 1919 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے. کانگریس کے جو آل انڈیا کانگریس کے وہ جنرل سیکرٹری جنرل. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک جو تھی یہ علامہ اقبال نے چلائی تھی سب سے پہلے, اور علامہ اقبال نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سیشن ہوا تھا الہ آباد میں یہ 1930 کی بات, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا نارتھ انڈیا کے جو ایریاز ہیں پنجاب خیبر پختونخوا جس کو اس وقت کہتے تھے اینڈ انڈیا کی, وہ سندھ بلوچستان, تو یہ مسلمان جو ہیں میجورٹی میں ہیں, یہ ایک نیشن کیوں نہیں بن سکتی؟ ان کو نیشن کنسیڈر کرنا چاہیے تھا جیسے دنیا کے باہر دوسرے ملکوں میں. اسی طرح بنگال جو ہے وہ ڈومیننٹلی کیونکہ مسلم ایریا تھا تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا ان کے لیے ایک علیحدہ ملک کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارا کلچر علیحدہ ہے, ہمارا مذہب علیحدہ ہے, ہمارا رہن سہن علیحدہ ہے, ہماری عادات علیحدہ ہے ہندوؤں سے. تو جب تک یہ ہندوؤں کی ڈومینیشن رہے گی تو کسی قسم کی مسلمانوں کے لیے کوئی رعایت نہیں مل سکتی. یہ 1930 کی جو بتا رہا. پھر اس کے بعد 1937 میں یہ ہوا کہ اپنا انہوں نے لیٹر میں لکھا قید اعظم کبھی وہ ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی ڈومینیشن جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گی, لہٰذا یہ ضروری ہے کہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا جائے. اور سائڈ بائی سائڈ میں آپ کو بتاؤں 1933 میں ایک کیمبرج یونیورسٹی میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے چودھری رحمت علی, شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو. یہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنا جو ہے نا پاپولر لکھا تھا ایک ناؤ اور نیور, اور پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کا نام جو تھا اس میں انہوں نے یوز کیا تھا اور وہ پاپولر انہوں نے لکھا. ان کے ساتھ یہ خیبر پختونخوا کے ہی بعد میں وہ منسٹر بھی رہے, گورنر بھی رہے, محمد اسلم کھٹک, آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو, اسلم کھٹک, وہ بھی ان کے ساتھ تھے, وہ بھی کیمبرج میں اسٹوڈنٹ تھے. اس طرح آگے تحریر چلتی. اس پہ بعد 1940 جب آیا تو اس میں قرارداد لاہور جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں وہ اپنا پاس ہوئی, اور اس میں ایک مطالبہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کے ایریاز میجارٹی ایریاز ہیں ان کو ایک گروپ کے طور پہ تسلیم کیا جائے
اور ان کے لیے علیحدہ اسٹیٹس کا جو ہے جہاں جہاں ہیں وہ اسٹیٹس بنائی گئے. یہ 1940 لاہور میں پاکستان کا لفظ نہیں تھا. لیکن ہندوؤں نے اپنے جو ہے اخباروں میں شروع کر دیا اپنے کہ یہ لاہور ریزولوشن ہے, یہ تو پاکستان ریزولوشن ہے. مجھے خود ہی مطلب ہمارا کام جو تھا وہ آسان کر دیا. یہ میں ساری باتیں انڈین آج انڈین پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ ہے ڈے ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد انفلوئنس جب ہوا ایک کیبنٹ مشن پلان آیا 1946 میں, اور اس میں یہ تھا کہ بھی وہ یہ نہ کہیں کہ پھر ٹھیک ہے بھی ہم تو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں, موسٹ یہی ہے کہ بھی آپ کو علیحدہ علیحدہ ایک اٹانومس باڈیز کی طور پر رکھیں. تو اس کو بالکل علیحدہ ملک کا اس کو تصور نہیں تھا. کیبنٹ مشن پلان بھی یہی تھا. اس وقت پھر ایک ریزولوشن پاس کیا جو کہ ہمارے الیکٹڈ کونسلر تھے مسلم لیگ کے سینٹرل اور پروونشل, انہوں نے مل کے 1946 میں, اور وہ یہ تھا کہ یہ اسٹیٹس کا جو لفظ ایک کنفیوژن پیدا کرے گا کہ ایک ملک کی بجائے کہیں ایک سے زیادہ مسلمان ملک نہ بن جائے اس میں انڈیا میں. تو لہٰذا وہ اسٹیٹس کے لفظ کو انہوں نے اپنا روپ کر کے انہوں نے لفظ اسٹیٹ کر دیا تھا. وہ کہہ وضاحت کر دی تھی کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان اور ادھر بنگال یہ ایک علیحدہ ملک ہوتا. یہ ہوتا شروع میں ویسے ہم نے جو تھا یہ کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیا تھا. وہ یہ تھا کہ ود ان انڈیا وہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ تو نہیں, اٹانومس ایک باڈی اسٹیٹ کے طور پہ. لیکن ہندوؤں نے یہ کہا, انڈین کانگریس سے خاص طور پہ نہرو نے اور پٹیل کے لیڈر کو لگا نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے یہ کیبنٹ مشن پلان. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں بھی قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب صرف اور صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اور وہ رہ گئی ہے کہ دو ملک ہوں اور پاکستان اور دونوں ملک ساورن ہوں, انڈیا اور پاکستان دونوں ملک ساورن ہوں. اور اس کے پھر ڈٹ گئے کہتے ہیں کسی بھی معاملے پہ. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ فائنل فیز آتا ہے, وہ آتا ہے جولائی جب 3 جون کو اعلان ہو گیا تھا اپنا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے علیحدہ. اور اس کے بعد سیدھا ایک سمجھو کوشش ہوئی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت آئے تھے, حال ہی میں وہ آئے تھے بطور گورنر جنرل وائس آف انڈیا کا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بہت خرابی ہوگی دونوں ملک میں, جب پاپولیشن کی مائگریشن ہوگی وغیرہ وغیرہ, پھر ایسٹس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن وغیرہ, تو کیوں نہ دونوں ملک جو ہے فار دا ٹائمنگ جون 1948 جو تھی وہ فکس ہوئی تھی اپنی ڈیٹ آزادی کی, جون 48 تک آزاد ہونا تھا. تو کیونکہ وہاں پر فسادات شروع ہو گئے, رائٹ شروع ہوئے, کامن رائٹ شروع ہو گئے. سکھوں نے جو ہے ان کی قطار سے تھے, انہوں نے کافی فساد پیدا کر دیا, تو لہٰذا پھر جلدی تھوڑے سے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھی آپ ایکسیپٹ کر لیں دونوں ملکوں کا ایک ہی جوائنٹ کامن گورنر جنرل ہوگا 1948 تک, اور وہ میں ہوں. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈین جو کانگریس تھی وہ فوراً ایکسیپٹ کر لی, ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب پاکستان کی باری آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پاکستان نے انکار کر دیا. پہلے آدمی نے کہا کہ نہیں گورنر جنرل میں ہی ہوں کرتا. یہ بتائیے میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتا. اور جب ان کی آپس میں بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی 4 جولائی 1947 کی بات ہے, فائنل فیز میں بات. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مسٹر جناب یو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ ول اٹ کاسٹ یو, یو ڈونٹ ایگری فار اے کامن گورنر جنرل. انہوں نے کہا یس اٹ ول کاسٹ اس جسٹ اے فیو کروڑز آف روپیز. انہوں نے کہا نو 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 مچ مور اینڈ اٹ مے کاسٹ پاکستان. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر کا جو ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں اور کشمیری بیچارے بھی پس رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی شامل تھا کہ ہم نے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اعلان ہو گیا کہ دونوں ملک ہوں گے, قائد اعظم ہی گورنر جنرل بنیں گے پہلے پاکستان کے, اس وقت پہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا
کہ یہ باؤنڈریز کیسے تقسیم ہوگی. کچھ ایریا جو میجارٹی ایریا میں تھے وہاں پر وہ مسلمان نہیں تھے. تو باؤنڈری کمیشن جب بنا تو باؤنڈری کمیشن میں 4 ممبر جو تھے وہ نامینیٹ ہوئے. ریڈ کلف جو تھے وہ بیرسٹر تھے انگلینڈ میں, وہ قید اعظم کو ذاتی طور پر ویسے جانتے تھے. انہوں نے ہی نام پرپوز کیا تھا کہ بھی اس کو چیئرمین بنا دیا جائے کمیشن پر. اس کمیشن کو جو ہے وہ ہمارے 2 جج صاحبان جو تھے اور ہائی کورٹ کے, ایک جسٹس دین محمد اور دوسرے جسٹس مدین, یہ مسلم لیگ کی طرف سے, یہ پاکستان کی طرف سے تھے, اور انڈیا کی طرف سے جسٹس مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے. اور پاکستان کی طرف سے جو کیس کے انچارج تھے وہ فیروزپور کے نواب افتخار محمود صاحب تھے, مسلم پنجاب مسلم لیگ کے مسلم صدر. اور یہ اور اس میں جو وکیل تھے ہمارے پاکستان کی طرف سے وہ بیرسٹر سر لطف اللہ خان تھے, اور ان کی جو مدد کی تھی اس کیس میں تیاری میں سب کچھ کرنے میں, وہ جو تھے ان کے بیٹے ہمارے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سید افضل احمد. محمد شاہ ایڈوکیٹ جو تھے انہوں نے اس کیس کی پیروی کی. اور گرداسپور کا جو ضلع ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کو ایکسیس ملتی تھی کشمیر میں, وہ بیسیکلی جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی جو پرویژن ڈیمارکیشن ہوئی تھی اس میں گرداسپور کا جو ضلع ہے وہ شامل تھا پاکستان میں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر انڈیا کو دینے کے لیے کٹھوعہ ایک جگہ ہے جو برج تھا جو کشمیر اور انڈیا کو ملاتا تھا, وہ چونکہ گرداسپور ضلع میں تھا, لہٰذا انڈیا کو دینے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بے ایمانی کی گئی کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دیا اور آپ کا کام یہ ہوا تھا. اب جب پاکستان بڑھ رہا تھا اس وقت قائد اعظم نے جو ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی پاکستان کی پہلی, وہ جو پہلی اسپیچ کی تھی میں اس کو پڑھوں گا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا کہ پاکستان کا جو حکومت ہے اور اس کا جو نظام ہے وہ کیسا ہوگا اور کیا حقوق ہوں گے. I would like to read some of the excerpts from that speech. یہ 11th of August 1947 کو قائد اعظم نے اسپیچ کی تھی. before it was a maiden speech. وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اس وقت نیشنل ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے آئین صاحب اسمبلی کے بن گئے تھے. یہ خصوصیت میں انہوں نے اسپیچ کی تھی, وہ میں تھوڑے سے آپ کو پڑھوں. قائد اعظم نے فرمایا, You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order. So, other than the life, property, and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. If you change your past and work in the spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last a citizen of the state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. We should begin to work in that spirit, and in the course of time, all these angularities of the majority and minority communities, the Hindus community and the Muslim community, because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on. And among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, Apsu, Bengalis, Madrasis and so on will vanish. You are free. You are free to go to your mosques or go to your temples. You are free to go to your mosque or go to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another,
no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. Now, I think we should in front of us our ideas, and you will find that in the course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because it is the personal faith of each individual, but in the political sense, as citizens of the state. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any, as is put in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. یہ وہ کہنے کے الفاظ تھے سب سے پہلے کہ پاکستان کے جو آئین میں کہ خد و خال اس کا فریم ورک کیا ہوگا، یہ بیسیکلی جو کنٹورز تھے یہ انہوں نے یہ بتا دیے تھے. اب ہم آج ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے 48 میں انہوں نے جو ایک براڈ کاسٹ کی تھی، میتھنس کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا، براڈ کاسٹ کی ریڈیو براڈ کاسٹ، اور اس میں انہوں نے بھی اس قسم کی خیالات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. اس وقت یہ تھا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. Have we been able to self accountability ہمیں کرنی چاہیے. باوجود اس کے کہ ہم نے ترقی بھی بہت سارے فیلڈ میں بہت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہمارے پاس تو یہ جو کامن پن ہے وہ بھی نہیں تھی، اور کامن پن جو ہے دفتروں میں استعمال کرتے تھے لوگ. یہ جو فارم ہوتے ہیں جو کارڈے ہوتے ہیں وہاں پر دفتروں کے اتار اتار کے تو لوگ بھی کانٹوں سے وہ کامن پن کا کام لیتے تھے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج وہی پاکستان ہے جو کہ ایک نیوکلیر طاقت بن چکا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ملک میں. باقی چیزوں میں ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پر کیپٹل کیوں بھی زیادہ ہوا ہے. سو کہ جو ہماری ایوریج جو ہے لائف جو ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے. 1947 میں جو ایوریج ایک لائف تھی وہ 50 ایئرس تھی. اس کو جو لیٹسٹ جو آیا ہے اپنا سینسس اور ویلیویشن اس کے مطابق 6 ایئرس اس وقت جو ڈاکٹرس تھے 24,000 جو افراد تھے لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا. جب سینسس ہم دیکھیں تو ایک ڈاکٹر تھا، اور اس میں 1,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر. اتنی بڑا ترقی ہم نے کی ہے. اتنی یونیورسٹی تھی، کمیونیکیشن سسٹم، ریلوے سسٹم، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، اس کے علاوہ بھی جنرل سسٹم، ریلوے سسٹم بہت ترقی ہوئی ہے. لیکن کیا یہ آزاد ملک کے تقاضے ہم پورے کر سکیں؟ آزاد ملک کیسے ہو سکتا ہے پاکستان جب تک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جھگڑا ہوا ہو. سیکل ہمارے اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ملیشیا میں وہاں کی کانفرنس جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں، اور بعد میں ایک ٹیلیفون آتا ہے تو ہم جو ہے خود ہی بے ہو جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا نا وہ صدف نے کہ اکنامک جو ہے انڈیپینڈنس جب تک نہیں ہوگی پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بھی آپ کہ ہم نے اپنی آزادی سلب کر دی سینٹوں سیٹوں پہ معاہدے کر کے امریکہ کے ساتھ. اس سے شروع میں یہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہمارے پریزیڈنٹ کو کہ آر یو ود اس، اف یو آر ناٹ ود اس یو آر اگینسٹ اس. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اڈے بھی دے دیے، MC ایئر بیس دے دیا، استعمال کریں گے وہ بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزادی اس طرح نہیں ہوتی. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل آزادی بھی ہو، ہماری سوورنٹی بھی کسی کے نہ آئے،
और नॉट ओनली दैट, तो ये लाजुलक है कि भी अपना वो एक मुल्क आता है और वो आके तो एक बंदे को मार के चला जाता है और साथ ले जाता है निकाल के। तो ये चीजें सोचने वाली है। जब तक हम लोग जो है इकोनॉमिकली मुझे सोचने वाली बात है कि क्या कहते हैं उनका ये तस्वर था पाकिस्तान का, वो तो इक्वलिटी का तस्वर था। और आज आप हम माने या ना माने, हकीकत ये है कि गरीब का पाकिस्तान और है और अमीर का पाकिस्तान है। जब तक जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, डिस्पैरिटी जो है, जो अननेसेसरी डिस्पैरिटी वो खत्म नहीं होगी, मिनिमाइज नहीं होगी, पाकिस्तान जो है वो सही मानों में जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। जहाँ तक आप डिलीवरी ऑफ जस्टिस का तल्लक है, मैं आपको बताऊँ, ना सोशल जस्टिस इफेक्ट हो रहा है, ना पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है, ना इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है, और ना ही विद ड्यू डेफरेंस टू माय फ्रेंड, ना ही जुडिशियल जस्टिस हो रहा है। आप देख लें जो म्यार है हमारा, स्टैंडर्ड जो है जुडिशरी का भी बहुत गिर चुका है, बहुत खराबियां आ चुकी हैं। वी आर नो मोर सैक्रेड काउज। काश के हम उस लेटर को ही बार बार पढ़ लें, उस पर अमल करें जो हजरत अली करमल्लाह वजह ने मलिक अश्तर को लिखा था कि जुडिशियल सिस्टम क्या होना चाहिए और जजेस जो है वो किस किस्म के इंसान होने चाहिए। लेकिन हम भूल गए, हर चीज़ को हम भूल गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आज जहाँ हम ये आज़ादी मना रहे हैं, उसके साथ जो है ये भी तकाज़े हैं कि हम थोड़ा सा अपना अकाउंटेबिलिटी भी करें, और ये बहुत ज़रूरी है। कैद आज़म के पास जब आखिरी दिन जिसका जिक्र जनाब जस्टिस बटारी साहब ने भी किया है कि जब ज़ियारत तशरीफ ले गए थे तो वहाँ पर MAH स्वामी जो हमारे उसके एम्बेसडर थे अमेरिका में, वो भी उनको मिलने के लिए गए। बीमारी बहुत थी, उसको बहुत ज़्यादा बीमार थे कहते। तो उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सा आराम भी करें, यहाँ पर और ज़्यादा आराम करें, बिकॉज योर लाइफ इज प्रेशियस। और MAH स्वामी को कहते आज़म ने बीमारी के आदमी कहा था कि मैन कम एंड मैन गो, बट पाकिस्तान इज देयर टू रिमेन। और लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि एक स्पीच कहते आज़म ने की थी, और भी की थी मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के सामने, और उसमें उन्होंने एक डच स्कॉलर था और पोइट था, उसका उन्होंने लास्ट कोटेशन की थी, मैं वो आपको सुनाऊंगा। और वो ये है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, courage is lost, much is lost, honor is lost, votes is lost, soul is lost, all is lost. आज सिचुएशन ये है। तो इक्वालिटी की बात थी, तो यही था कि जैसे मौलाना इकबाल ने कहा कि एक ही सामने खड़े हो गए, महमूद यार बस बंदा रहा बंदा हुआ, तो कॉन्सेप्ट यही था वेलफेयर स्टेट का। और आज हम बिल्कुल Thank you for all of you for the patient hearing. एक चीज शायद आप लोगों को ये तवसर मेरे दोस्त ने बात उसे ये तवसर मिले कि जिना आसाद ने माउंटबेटन को क्यों पाकिस्तान का दौरे या वो अपनी जात के लिए था, ये फैसले नहीं, ये जात के लिए नहीं, ये वाला बात नहीं ऑफिसर को नहीं, वो भी नहीं बात ये थी कि माउंटबेटन जब से उधर पहले से वो जानते थे, पर मोस्ट अनरिलायबल मैन, और जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी पता चल गया वो तो यूनाइटेड इंडिया का है, हिंदू उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो और सारे प्रेस, हिंदू प्रेस क्या, कांग्रेस क्या, तो ये लोग ही पाकिस्तान 6 महीने के बाद आप खुद आओगे कि खुदा के वास्ते हमें अपने साथ शामिल कर। तो ये वजह थी कि जना इन ऑर्डर टू इंश्योर सॉवरेनिटी उन्होंने माउंटबेटन की, और फिर या उसके जो डिज़ायर थी कि मैं दोनों मुल्कों का कोई ज़ाती नहीं थी मनफियत कि मैं दोनों से पाकिस्तान। थैंक यू। आपको याद होगा कि 3 मार्च को
माउंट बेटन ने पार्टीशन प्लान दिया था और 4 मार्च 1947 को उसने कह दिया था कि गुरदासपुर अगरचे मुस्लिम अक्सरियत ज़िला है लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा। दूसरा उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि हिंदुस्तान एक रहे और हमें सिखों का इंटरेस्ट बहुत अजीज है। तो ये वजूहत थी उनको पता था। और एक मैं आखिरी बात बताऊँ तो आपको शायद पहले ना सुनी हुई या कहीं पढ़ी हो कि माउंट बेटन बरतानिया का नुमाइंदा था बतौर वायसराय। उसको अवार्ड पेश किया रेडक्लिफ ने, तस्लीम करते हैं कि 12 अगस्त को किया। लेकिन माउंट बेटन जितना बेईमान और एक अंग्रेज जैसा इतना बेईमान को नहीं है कि उसने जब अनाउंस किया तो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। He was not the viceroy of British government. तो क्या समझते हम कि हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल पाकिस्तान बनने के बाद उसके पास अवार्ड था, वो अनाउंसमेंट करे तो वो पाकिस्तान के हक में होगा। उसने फिरोजपुर छीना, जीरा छीना, अपना गुरदासपुर छीना, कश्मीर के लिए ये जनाब बीकानेर का तो मैंने अपनी किताब में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किस तरह 5 अगस्त को सबसे पहला पानी का बॉम्ब जो था वो नेहरू ने 5 अगस्त को फेंका। ये मैंने अपनी किताब में लिखा। और इत्तेफाक ये है कि 5 अगस्त 2019 को दूसरा बम मोदी ने फेंका। ये भी ठीक है। बहुत बड़ी लंबी हो चुकी है। Thank you so much, sir. This brings us towards the end of the conference. Now I would like to request the Dean of Lahore School of Law, Mr. Asad Jamal, to give concluding remarks. बहुत शुक्रिया जनाब अफजल हैदर साहब, करामत नज़ीर भंडारी साहब, शफीक अहमद खोखर साहब, सबकी यहाँ पर मौजूदगी का और अपने ख्यालात से सबको फैज़याब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरी जिम्मेदारी मुकर्रर की गई है कि मैं कंक्लूड करूँ। कंक्लूजन जो है वो आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब ने जो गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है कि उसमें वो तमाम बातें जो होनी चाहिए कम अज़ कम उनके जरासीम तो ज़रूर मौजूद। वाई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। ये बहुत अहम सवाल है और इसके मुख्तलिफ जवाब दिए जा सकते हैं। 2 मुतज़ाद किस्म के जवाब तो बड़े वाज़ेह तौर पर मेरे जहन में हैं, जिनका इशारा खोखर साहब ने भी किया है। एक तो ये कि मुल्क होना, वतन होना एक खुशी की बात है और अगर कहीं तारीख में यौम आज़ादी भी शामिल है तो उसको मनाया क्यों ना जाए। दूसरा जो मुतज़ाद इसका सवाल मेरे जहन में उभरता है ये है कि क्यों न पीछे देखा जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ क्यों, और क्या हम सही जगह पर मौजूद हैं। सफ़र जो शुरू किया था 1947 में, वो माजी से तो नहीं कटा हुआ था, लेकिन ख्याल ये था कि एक नया सफ़र है। तो वो जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की मिसरा पढ़ा था मोहतरमा डॉक्टर सुरा सदर साहबा ने, तो बहुत अहम है। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं है। क्या आज भी हम उसी मकाम पर तो नहीं खड़े? पाकिस्तान बनने से मुतल्लिक बहुत सी बातें कही जाती हैं। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का रोल क्या था, उसके बाद क्या हुआ, 1947 के बाद क्या हुआ, आज हम कहाँ हैं, और बहुत सी बातें करते हुए हम बहुत से सवालात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ़कीर साहब, मैं मुख्तसर करूँगा बात क्योंकि खाने का वक्त भी हो रहा है। तो फ़कीर साहब ने जो बात की है कि जिन्ना साहब की 11 अगस्त की तकरीर का हवाला दिया है उन्होंने, और एक मुस्लिम आइडेंटिटी की भी बात की है, और
ہمیں پتا ہے کہ ہم 1947 سے اپنے تشخص کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں. بہت سی باتیں اگر 11 اگست کی تقریب جنرل صاحب کی سامنے رکھی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی یا ان کی زندگی کے فوراً بعد حالات و واقعات بدلنا شروع ہوئے. ہم ڈی ٹریک ہو گئے, آبجیکٹیوز ریزولوشن آ گئی, اس کے بعد جمہوریت جو ہے کبھی ٹریک پر نہیں چڑھی. اگر الیکشن ہوئے یا جمہوری حکومت آئی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, اور وہ سفر ابھی بھی ویسے ہی جھٹکوں کے ساتھ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ پاکستان کے متعلق سوچیں, پاکستان کے بننے کے متعلق سوچیں, تاریخ سے متعلق سوچیں, تو یہ سب سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, اور یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو کچھ اور بات بتائی تھی, لیکن شاید عقل کے پیمانے پر, دانش کے پیمانے پر اگر آپ ریسیوڈ وزڈم کو پرکھیں تو جوابات کچھ اور نکل سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کھلے دماغ کے ساتھ اگر آپ پاکستان کے وجود سے متعلق سوالات کریں اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو یہ آپ کے حیثیت طالب علم ہونے کی حیثیت کو زیادہ اچھی طرح سے اس کو پروان چڑھا سکیں. میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے, اور پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Sir Asad. Now I would like to request the Director of LSM, Mr. Azmar Shahdeen, to present the thank you note. مجھے 2011 میں انڈیا جانے کا موقع ملا. میرا بھی یہی تھا سر. ہاں جی, میں بھی انڈیا ہوا ہے. تو میں 2011 میں مجھے ہندوستان ٹائمز کی دعوت پہ مجھے انڈیا جانے کا موقع ملا, تو میں نے وہ حالت ظاہر خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ افضل عادل صاحب ٹھیک کہتے تھے. اچھا, اسی طرح ترکی میں بہت گیا اور اس کے کونوں اور گوشوں تک میں نے سفر کیا. کہیں دور پہاڑیوں پہ بھی انہوں نے اپنا پرچم لہرایا ہوتا تھا. بزرگ ہوتے تھے, غریب لوگ ہوتے تھے, پرچم بہرحال بڑی شان سے لہرا رہا ہوتا. اسی طرح مجھے یورپ کے بھی کوئی 20-22 ملکوں میں جانے کا موقع ملا. تو ایسٹونیا جیسے چھوٹے ملک میں بھی جانے کا موقع ملا, جرمنی میں بھی جانے کا موقع ملا. میں نے یہ تاثر حاصل کیا کہ ایسٹونیا جیسے چھوٹے ملک کا باشندہ بھی اپنے ایسٹونین ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے. تو وائی ناٹ سیلیبریٹ ایز اے پاکستانی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بے شک ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, سوال سارے ٹھیک ہیں اور ان کے جواب بھی ہمیں ڈھونڈنے ہیں, لیکن اپنے آپ پہ یقین بھی رکھنا ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں جسٹس فقیر محمد کوکر صاحب, جسٹس کامل نذیر بھنڈاری صاحب, ڈاکٹر سورج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جسٹس عبد الحیدر صاحب اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے, اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس فنکشن کو کامیاب بنایا, میں سب کا شکر گزار ہوں. آپ سب لوگ تشریف لائے. Principal LSL Justice Retired Sayyid Afzal Haider, Dean LSL Asad Jamal, and Director LSL Ajmal Shahdeen are requested to present token of appreciation to the guests.